بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق میری ملت کے چمکتی جبینوں والے علماء حق، علماء اہل سنت، مشائخ عظام، صاحب زادگان و شہزادگان، ثناخان و جملہ عشاقان، اللہ رب العزت کی بارگاہ بلند کے اندر یہ میری دعا ہے، خلاق عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. نہایت ہی محتشم اور معزز بزرگوں، آج کا یہ خوبصورت انتظام سجانے پر انتظامی محفل مبارکباد کے مستحق ہے. میری دعا ہے خلاق عالم آج کے اس حسین پروگرام کو قبول فرمائے اور آئندہ سے اس سے بھی بہتر انتظام و انصرام کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل میرے برادر اکبر مجاہد ملت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خوبصورت اور زوردار لہجے کے اندر آپ کو محظوظ فرما رہے تھے. میری دعا ہے خلاق عالم حضرت کے علم و فضل میں مزید برکات عطا فرمائے، آمین. اور جو آپ نے اچھی اچھی ہمیں نصیحتیں کی ہیں اللہ پاک ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسٹیج کی زینت میرے مسلک کا عظیم نام، غیرت کی دنیا میں اپنی آپ پہچان، سنیوں کا غرور. میرے نہایت ہی محترم محتشم معزز بزرگ عالم دین جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری نور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں. کافی دنوں کے بعد میں نے حضرت کی زیارت کی ہے اور بڑے خوبصورت شخصیت ہیں. اللہ پاک حضرت کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. آمین آمین. میرے نہایت ہی محتشم اور معزز بھائی جناب محترم صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم پیر سائی محمد خلیق صاحب سلیمانی نقشبندی مجددی، آپ بھی تشریف فرما ہیں. میرے نہایت ہی واجب و تکریم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت جناب شیخ محمد خالد رضوی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں. میری دعا ہے اللہ پاک اس کے علاوہ جتنے علماء ہیں، میں قطعی طور پر نام نہیں جانتا، سیاسی سماجی شخصیات اور اہل محبت، اس مسجد کے امام و خطیب اور جتنے بھی جملہ عشاقان ہیں،
میری دعا ہے اللہ پاک سب نیکوں کی برکت سے ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، چونکہ آپ نے عنوان دیا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی ٹائٹل اشتہاروں اور بینرز پہ ہے، مناسب اسی موضوع پہ گفتگو ہے، اور اگر پیران پیر کا ذکر نہ کیا جائے تو مہینہ ان کا ہے، یہ بھی محبت کی دنیا میں ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اس واسطے آپ کی خدمت کے اندر بھی خیرات پیش کرنے کا ذہن رکھتا ہوں، آپ توجہ کریں تاکہ بات کرنے اور سننے میں آسانی محسوس ہو۔ ایکو کم کریں گے جی، بیس اگر کھول سکتے ہیں تو مہربانی، ایکو اور بالکل کم کر دیں، یہ درکڑ مرکڑ میرے مزاج میں ہے نہیں، بہت پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم، بس ادھر آپ اگر تھوڑا سا، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، فرمایا جب جمعرات کا دن آتا ہے اور شب جمعہ تشریف لاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنے فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجتا ہے جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ فقط دنیا میں آ کے یہ لکھتے ہیں کہ کون کون وہ خوش نصیب ہے جو میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بالخصوص جمعرات اور جمعہ کا دن کثرت سے پڑھا کریں۔ باقی بھی بندہ مومن کو چاہیے کہ درود و سلام کی کثرت کرتا رہے، برکات آپ خود دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، میلاد شریف کیا ہے، وہ عنوان آپ کے سامنے ایک گلدستے کی شکل میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی گزارش سماعت فرما لیں۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ پنجابی چ کہندے نے جمنا، انگلش میں اس لفظ کو لے جائیں تو برتھ ڈے، اگر عربی میں آ جائیں تو میلاد، اردو میں آ جائیں پیدا ہونا۔ زبانیں بدلی، لفظ بدل گئے، مطلب سب کا ایک ہے، پیدا ہونا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میلا کے ترجمہ کیا جائے تو پھر آسان ترجمہ یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا۔ ہر وہ محفل جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جائے، آپ کی تشریف آوری کا ذکر کیا جائے، آپ کی ولادت کا ذکر کیا جائے، آپ کے شان و کمالات کا ذکر کیا جائے، اس کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ نبی پاک کی آمد، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کو بیان کرنا، اور پھر ساتھ میں حضور اکرم علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنا، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن سے۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن سے۔ جس مقام پر سے میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ، تحقیق بے شک تشریف لائے تمہاری طرف، رسول، ایک عظمت والے رسول۔ سبحان اللہ۔ یہ جو لفظ جاءکم ہے نا، جس کا معنی ہے وہ تشریف لائے، یہ تشریف لانا یہی آمد ہے، یہی میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ کون تشریف لایا؟ فرمایا رسول، عظمت والے رسول۔ بات یہاں مکمل ہو سکتی تھی کہ تشریف لے آئے ہیں رسول، بس ختم، لیکن اللہ پاک نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ نبی مکرم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر کے ساتھ ہی تاجدار مدینہ علیہ السلام کی شانوں کا ذکر فرما دیا۔ فرما وہ جو آنے والا آیا ہے، خاموش بندہ تقریر نہ سنے، کیونکہ حضور کا ذکر یہ کمزور بندہ سن ہی نہیں سکتا۔ میرا نبی جہاں سے گزر جائے وہاں کا پتھر بولنے لگ جائے، حضور کا امت ہی چپ کر کے بیٹھے، یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس واسطے کچھ جو تقریر ہوگی نا وہ اشاروں میں ہوگی،
ٹھیک ہے، میں بول کر بھی کوشش کروں گا، لیکن کچھ اشاروں میں، وہ اشاروں کیوں ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اشارہ کیوں کرتا. سارا کام خطیب تے نہ پایا کرو، کچھ آپ حصہ گتیا کرو. ٹھیک ہے جی، اس واسطے آپ تھوڑا سا دھیان کریں. جب فرمایا وہ تشریف لے آئے رسول، بات مکمل تھی، لیکن اللہ پاک نے صرف آمد کا ذکر نہیں کیا، شانوں کا بھی ذکر کیا. فرمایا وہ جو آئے ہیں نا، وہ جو تشریف لائے ہیں رسول، فرمایا وہ عظمت والے رسول ہے، تم میں سے عظمت والے رسول ہے. عظمت کا پہلو بیان کیا، میں عرض کروں گا یہ عظمت کا پہلو کہاں سے نکلا. اچھا، اس کے بعد اگلی بات کر دی. فرمایا وہ جو آنے والے رسول آئے ہیں نا، جو عظمتوں والے ہیں، ان کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی امتی اگر مشکل میں پڑ جائے تو وہ نبی برداشت کرتے ہی نہیں کہ ہو میرا اور رہے مشکل میں. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ یا علی یا غوث اعظم دستگیر زندہ باد. ابھی بھی کئی لوگ شرما رہے ہیں. سبحان اللہ کہنے نہ کہنے سے تم اپنا نقصان کر رہے ہو. یہ محفل کا ذوق تو ہوتا ہی ہے، اس سے ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. شرمایا نہ کرو. اور پھر یہ اگلی بات بھی ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب جب محفل میں بیٹھیں تو سر ہی ہلاتے رہتے ہیں. سر بھی ہلائیں، اللہ تمہارے سروں کو اور بلند کرے. لیکن اگر میں زبان ہلا کے آپ کے سر ہلوا رہا ہوں تو آپ بھی زبان ہلائیں نا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دھیان فرمائیے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، کیا فرمایا؟ وہ جو تشریف لائے ہیں نا رسول، ان کی شان کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کا کوئی امتی مشکل میں پڑ جائے تو وہ برداشت کرتے نہیں. میرا خیال ہے حاضر ناظر والا مسئلہ تو حل ہونا چاہیے اگر اللہ نے عقل دی ہے. اگر امتی قیامت تک ہے اور مشکل بھی قیامت تک ہے تو وہ نبی کو بھی قیامت تک پتہ چلتا رہے گا نا. سبحان اللہ. ابھی بھی کمزوری دکھائی آپ نے. بولو سبحان اللہ پیار. کیا بات ہے. سبحان اللہ کر کے تہاڈا سارے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے ہیں، لیکن اونچی بولو سبحان اللہ پیار دے نال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کو گال سمجھ آئیے بابا؟ کوئی نہیں. توجہ فرمائیے گا. فرمایا وہ امتی مشکل میں پڑ جائے وہ نبی برداشت فرماتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی مشکل میں ہے. کیا بات ہے صبر بھائی، کیا بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ان کو پتا بھی چلتا ہے. چلیے یہ بتا اگلی بات میں پھر کھولوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ اپنا جو دعویٰ تھا اس کو مضبوط کرنے دیجیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کا ذکر کیا، ساتھ میں ایک پہلو تھا عظمت والا، دوسرا پہلو تھا امت کے حوالے سے کہ جب یہ مشکل میں پڑ جائے تو وہ نبی برداشت فرماتے نہیں. اب ذرا تیسرا پہلو سنیے. فرمایا حریص علیکم. یہ لفظ حریص کا ترجمہ بازاری ترجمہ نہیں جہاں کر سکتے. یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا، یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا یہ ہے. اعلیٰ حضرت کے علاوہ بڑے بڑے بندے اس میدان میں آئے، لیکن میں صحیح بتاؤں کتے نہ کتے تلک گئے، لیکن جو احمد کی رضا بن کے آئے واہ واہ، اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں ادب کرنا ہے. حریص کا معنی ہوتا ہے لالچی، یہاں وہ ترجمہ نہیں ہے. یہاں کیا ترجمہ ہے؟ حریص علیکم. فرمایا ان کی عظمت کا تیسرا پہلو یہ ہے وہ جو نبی آئے ہیں کہ وہ امت کے لیے اتنی جلدی چاہتے ہیں کہ بس یہ کلمہ پڑھ لے، باقی کام میں آپ پہ سنبھال لوں گا. حریص علیکم کا تفسیری ترجمہ یہ بنتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی بابے ہو؟ یار آواز تھوڑی سی آپ کھولیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں ایک ڈبا اندر ہے. میں نا اصل میں جو کہہ رہا تھا نا کہ کچھ تسی زور لاؤنا ہے، وہ اس وجہ سے تھا کہ کچھ میں تھوڑا سا تھکا ہوا گلے کے اعتبار سے. ویسے میں سائیاں والا، ہاں ویسے ٹینشن نہیں لینی، لیکن تھوڑا سا وہ ہو جائے نا تو پھر انشاءاللہ میں چٹ کٹ جاؤں گا. ہوں بھی الحمدللہ سچے لوگ میرے سجے کھبے بیٹھے نہیں، ٹینشن ہوں بھی کوئی نہیں. لیکن اس واسطے چاہنا کہ یار تھوڑی تھوڑی جی شرم لات جاوے نا، جڑی ہری پگڑی ویکھ کے ٹینشن لئی بیٹھے ہو. اونچی بولو سبحان اللہ پیار دے نال ذرا.
سامنے والی برادری کا زیادہ حق بنتا ہے جناب، اگر آپ بولتے رہیں تو انشاءاللہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا وہ جو رسول ہیں ان کی عظمت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ وہ امت کے لیے اتنی جلدی چاہتے ہیں کہ بس یہ کلمہ تو پڑھ لیں اور میرے ساتھ تعلق تو جوڑے، ان کو قیامت کو بتائیں گے لاجپال ہوتا کیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ آباد، سلامت رہی، کیا بات ہے مفتی صاحب، اونچی بولو یار سبحان اللہ پیار جناب۔ فرمایا ان کو قیامت کو بتائیں گے لاجپال ہوتے کیسے، کلمہ پڑھ تو اور تعلق تو جوڑ لے ہیں۔ اگر یار کشتی سمندر میں آ گئی، ساحل دور ہے، تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساحل کو کھینچ لیتے ہیں۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا یہ ان کی شان کا پہلو۔ اب بات تو تھی آمد کی، آمد کے ساتھ دیکھ لو کتنی شانیں بیان کی۔ اچھا جی، ابھی کام رہتا ہے۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا جتنے ایمان والے ہیں بے ایمان نہیں، بے ایمان کیا بات ہے سمر صاحب، ہاتھ چوکے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ، مت ترسدہ نہ رواں، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا بالمؤمنین، جو ایمان والے ہیں، رؤوف الرحیم، ان کے لیے یہ نبی رؤوف بھی ہیں اور ہر درجے کے مہربان بھی ہیں۔ عزیزان محتشم، اب یہاں پر میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا آسانی کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھ لیں، ایک مسئلہ تے حل ہوندا ہے۔ اگر مولانا وہ کون سا؟ وہ یہ ہے، ہمیں کہہ دیا جاتا ہے قبلہ جتنے علماء سٹیج کی زینت ہے، اور جی تسی سنی لوگ نا نبی پاک نو اللہ نہ رلا چھڑ دے ہو، کہ دے نال ہے اللہ نہ، مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں تم شرک کرتے ہو۔ میں کہ اللہ نہ تے تاں رلائیے یہ کوئی اللہ تائیں اپڑے تاں ماڑی موٹی درسہ میں کیتی ہوں دی نا، یہ میں منکر کو کہہ رہا ہوں تو تینوں پتہ لگتا بھی میں ساٹھ کتھے ماری ہے۔ اللہ نہ تو تاں رلائیے جے کو جاوے تاں، اکھے اللہ تائیں ڈائریکٹ کوئی نہیں جا سکتا، میں کہ جے دی حد کوئی نہ ہوئے نہیں یار اس تائیں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹھے ہو کوئی نہیں بیٹھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، کیا بات ہے؟ ایک بات بولنے لگا ہوں، ایک بات علماء کی موجودگی میں، اور انشاءاللہ پوری ونڈ ہوئے گی۔ ایسا نہیں رڑا سکتے کیونکہ چاہیے تو لڑائیے، آئے آئے آئے، واہ واہ، ایسا نہیں رڑا سکتے۔ ہاں وکری گال لے او رب آپ پہ ہی لڑائی رکھے۔ یہی وہ مقام تھا جس پر پیر پٹھان نے بھی کہا تھا، ہیک کو جڑا ڈو کر جانے کافر تے مشرک کے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کیا کہہ گئے؟ میں کہا 2 منٹ کڑتا صحیح، میں چونکہ رضوی المزاج ہوں، رضوی المسلک ہوں، بولو نا یار اچھی سبحان اللہ پیار جنال۔ اس واسطے میں اس گل دی ونڈ کراں گا۔ اب یہ ہیک کے جڑا ہیک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک کے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ذاتیں 2 ہیں گل ایک کے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مت یہ سمجھنا کہ ذاتوں کو بھی ایک کہہ دیا، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض جاہل کہتے ہیں نا، اور نہیں یار اتے بھی ہو یہ تو تھلے بھی ہو، یہ غلط ہے، غلط ہے، سن لیں۔ ایسی پیری مریدی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بولو تو صحیح نہ ٹھیک، نہیں پہ گئے ہو۔ دوستان مکرم جو بات عرض کرنے لگا دھیان کیجئے گا۔ اب یہ کیسے وہ شعر بھی پڑھ دیا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے آپ رڑایا ہے۔ اب یہ اگر دعویٰ میں نے کیا ہے تو دلیل بھی مجھے دینی پڑے گی۔ آئیے ذرا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہم سنیں آئیے ذرا، ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلنے لگے نا، علماء تشریف فرمائے 20 بندے تھے یا 40 سے یا 80 تھے۔ 20 بندے ہون تے 40 اکھاں تے یہ 40 ہون تے 80 اکھاں تے یہ 80 ہون تا 160 اکھاں کھلیاں باہر کھلوتے ہیں۔ نبی پاک نے نکلنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب ایسے کنکریوں کی مٹھی ایک بھر کے ایسے پھینک دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ نبی پاک چلے گئے، وہ آنکھیں کھلی تھی نظر آئے ہی نہیں، آنکھیں کھلی تھی نظر آئے ہی نہیں، آنکھیں کھلی تھی۔ میں جتھے پڑھانا چاہتا تسا کوئی نہ پڑھے، بڑے سست لوگ بیٹھے ہو۔
اور بولو سبحان اللہ پیار جنال. آنکھیں کھلی تھی نبی نظر آئے ہی نہیں. اور میں کیا آج کل جو کہتے ہیں نا اگر نبی حاضر ناظر ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میں کہ پتر تیرا قصور نہیں, تو اپنا خون چیک کرا کتے اونا نہ تو نہیں ڈالدا. اور بولنا اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بابا جی گل سمجھ آؤں پئی ہے جناب. اب یہ بڑے دھیان سے بات سننے والی ہے, بہت ہی دھیان کے ساتھ. بات یہ ہے, چلو یہ مسئلہ اللہ کر کے سمجھ آ گیا ہو کہ سانو نظر نہیں آؤں. میں کہ تیرے وڑکیاں نو بھی نظر نہیں سی آیا. جے دے دادیاں نو نظر نہ آوے پوترے ویکھن گے. بولو تو صحیح نا. بہت ہی سست قوم نہ بنیا. سنیو یہ باتیں سمجھنے سے آئیں گی. اور پھر اگلی بات بھی سنیے دھیان کے ساتھ. نبی مکرم علیہ السلام نے ایسے مٹھی پھینکی نا, اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. فرمایا سونیا وہ جو کنکریاں تو نے پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی, میں نے پھینکی تھی. میں کہ رب آپ پہ لڑائی جان گئی. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پہ لڑایا ہے. ہوں دس کیا بات ہے مفتی صاحب. چلیے ایک اور مقام پڑھ لیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو, پھر گل ایمان والے نے بے ایماناں نال نہیں. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو آ جانا. اللہ نے آج تک بلایا نہیں, بلانے کے لیے تو بھیجا رسول کو. فرمایا جب رسول بلائے تو ایسے سمجھنا تجھے رب نے بلا لیا ہے. میں کیا آ نار لڑائی جانتا ہی. ہاں 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہا آ نار رڑ گئی. سمجھ آ رہی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے, یا اللہ تجھے تو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا, تکلیف تو دینی ہے رسول کو. فرمایا کوئی رسول کو تکلیف دے ایسے سمجھو جیسے رب کو دی ہے. میں کہ آ رڑا دیتا ہی نہ. کمزور بندہ نہ بولے, کمزور بندہ نہ بولے, دوسرا بندہ بولے. ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا, ہاتھ اٹھا کے. اطاعت کی بات آ گئی. فرمایا جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. رضا کی بات آ گئی. فرمایا جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اے آپ لڑائی آپ لڑائی. اللہ پاک نے خود لڑایا, ہم نے نہیں لڑایا. لیکن آ ہن تینوں اعلی حضرت دی زبان ہے دساں بھی لڑایا کیوں. سن لیں ذاتاں دو نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور عزت, بطور کرامت, بطور اجلال, بطور بزرگی, بطور فضیلت, بطور رضا, بطور اطاعت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ملایا, ذات میں نہیں. وہ سن لو ذات میں نہیں, بات میں. بات میں. واہ ذات میں نہیں, بات میں. چلو اس کو تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کی زبان سے جب تک نہیں سنیں گے نا چس نہیں آئے گی, ذہن میں شک رہ جائے گا مفتی صاحب. لیکن اس کو میں بالکل ہائی لائٹ کر کے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ اشکال باقی نہ رہے. سویرے کو یہ نہ آکھے کہ تو چھوٹا جا مولوی ساتھ لیا, انہیں تو آکھیا بھی اللہ نے نار لایا ہے, یہ مطلب کی ہے, یہ میں تو واضح کر چڑھا. اعلیٰ حضرت صاحب فرمایا ہم شرک نہیں مانتے, شریک نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت صاحب آپ بتا رہے ہیں ہم شریک نہیں مانتے, تو پھر مانتے کی ہو. تھوڑا سا اس کو مزید تھوڑا سا مزید. شریک نہیں مانتے, اچھا شریک نہیں مانتے تو پھر مانتے کی ہو. فرمایا پہلو اے تو سن لا بھی شریک کہیں دیکھے انہوں نے, شریک کہنوں کہنے نے. علماء تشریف فرما موٹی ساری مثال دوں. شرک تب ہوتا ہے جب کسی کو اللہ کے ذات کے ساتھ ملا دیا جائے یا صفات کے ساتھ ملا دیا جائے. کسی کو اللہ کہا جائے یا اللہ ورگا. کھول دیتی میں گل, اللہ کیا جاوے یا اللہ ورگا, اس ویلے شرک ہو جاتا. عزیزان موسم اب آئیے ذرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا شریک نہیں مانتے. گل میرا خیال بہت ہی اوکھی ہوگی یا پریشان ہو گئے ہو. اور بابا جی تینوں چس آئے گی نا تو ایک نہیں تو دو نے آ چکے گا. میرا انداز ہے کہ میں جب تک سارے دی توجہ نہ ہوئے گل میں سمجھا نہیں سکتا.
کلاس بان والے بندے دا یہ قصور ہوندا ہے، وہ توجہ بالکل برقرار رکھتی ہے۔ دوستان مکرم، ہم شریک نہیں مانتے، کیوں؟ شریک ماننے سے ڈبل نقصان ہوتا ہے، ایک تو بندہ کافر ہوتا ہے، شریک ماننے سے ایک تو بندہ کافر ہوتا ہے، اور دوسرا شریک ماننے میں اللہ کی بھی توہین ہے، مصطفیٰ کی بھی توہین ہے۔ اب آپ کبھی گال تھا پہلی باری سنی ہے، آئیے ذرا بتاؤں کیوں۔ شریک ماننے کا ایک معنی جو پہلا میں نے بتایا کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایک سارا سمجھ آ گیا نا، ہم وہ مانتے بھی نہیں۔ دوسرا ایک نقصان یہ ہے، شریک دا معنی کیے، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، دیسی طریقے نہ سمجھ لیجیے نا، شریک کہتے ہیں حصے دار کو۔ اور سوچیا کریے، شریک کہندے نے جڑا آد دا مالک ہوئے، واہ واہ واہ، کہندے نے جڑا آد دا مالک ہوئے۔ ہن اعلیٰ حضرت دی بات سنی، فرمایا اے حبیب اسی تینوں اپنا شریک نہیں بنایا، کیا؟ فرمایا بنائیے تینوں اپنا یار تے پھر ادیاں شیواں دا مالک۔ فرمایا اسی تینوں آد دا مالک بنایا ہی نہیں، فرمایا ہائے 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 اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اصل بھی ساڈا گلا چل نہیں ہے، ڈبے دے سر تے ہوندا ہے۔ تو میں نے اتنی مرتبہ میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لے، میں نے کبھی کسی ساؤنڈ والے کو نہیں کہا، لیکن تھوڑا جا میرا خیال رکھو، میں معذرت خواہ ہوں۔ ہاں ایکو میکو نو بالکل نہیں، آواز ویسے بیس کھلی ہوئے نا تو پھر بھی گل سمجھ آ سکتی ہے۔ دوستان مکرم، گل سمجھ آ رہی ہے جڑی عرض کر رہے ہیں؟ ہم نے شریک نہیں بنایا، شریک بنانا، شریک کہتے جڑا آدھا مالک ہوئے۔ فرمایا سونیا تینوں بناواں اپنا یار تے پھر ادیاں شیواں دا مالک بناواں، اوے میری بھی توہین ہے، اے تیری بھی توہین ہے، یا اللہ پھر کی بنایا؟ فرمایا میں بنایا ہے اپنا حبیب، تے حبیب کینوں کہندے نے؟ فرمایا شریک آدھ دا مالک ہوندا ہے، کل دا مالک ہوندا ہے۔ یہی بات تھی، یہی بات تھی جس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ بولنا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ فرمایا اسی شریک من دے ہی نہیں، شریک منن نال تے توہین ہے۔ شریک منیے تو آدھا مالک ہے، ہووے اللہ دا یار تے ہووے ادیاں شیاں دا مالک ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کمزور بندے بولو ہاں ایک باری سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو، اونچی بولو ذرا۔ سبحان اللہ۔ دوستان مکرم اب سمجھ آئی ہے؟ شرک ہے۔ اچھا پھر ایک بات، اچھی کل چیزاں حضور کو دے دی، میں کہا جی اب کل دی تھی، ہاں ہاں یہ بانڈ کرنی بھی ضروری ہے نا، کل میں کہا کل دیا ہے، وہ کیسے؟ آ جاؤ یہ بات بھی عرض کر دوں، علماء کو اپنا سبق سنا رہا ہوں، آپ کے لیے میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ جب حضور اکرم علیہ السلام معراج پہ گئے نا، مولوی بیچارے تولتے پھرتے ہیں، معراج پہ گئے تھے نا، تو براق پر گئے تھے، کہیں نہ کہ خواب میں گئے تھے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار، تو میں کہا جی اللہ نو ویکھ کوئی نہیں سی سکدا، تو پھر اللہ پاک نے ایک کیوں آکھیا ما زاغ البصر وما طغى، بھئی اس اکھ تو بھی صدقے جائیے جڑی ویدی رہی تے جمکیا بھی نہیں، اللہ، تے پھر او اکھ کیڑی سی جنہیں ویکھیا تے چمکیا بھی نہیں؟ نہیں یار نہیں، بولنا سبحان اللہ۔ گل تو ٹھیک ہے، میں کیا تجھے بتاتا ہوں، یہ ویسے علم الکلام کا مسئلہ ہے، شرع قائد نسبی کا مسئلہ ہے، لیکن کوشش کروں گا سوکھا کر کے تواڈے سامنے رکھا، سوکھا کر کے۔ اکڑی اللہ کو تو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، میں کیا حضور دی معراج بنی تائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آج کہتے ہیں نہیں سدرۃ آپ مسجد اقصی میں گئے تو معراج ہوئی، میں کیا مسجد اقصی جان دینا مسجد دی معراج ہو گئی، جدو آپ نے نمازاں پڑھائیاں تو نبیاں دی معراج ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ جیو شہزاد صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔
جب نبی پاک علیہ السلام براق پہ بیٹھے اس کی معراج ہو گئی. جب آقا علیہ السلام آسمانوں پہ قدم رکھتے گئے ان کی معراج ہو گئی. سدرا پہ پہنچے اس کی معراج ہو گئی. عرش پہ قدم رکھا اس کی معراج ہو گئی. اے طبقہ بول پوے نا, اے طبقہ جڑا بیٹھا ہے سارے بول سکتے ہیں, اونچی بولو ذرا سبحان اللہ پیار دینا. نبی پاک کی یہ معراج نہیں تو نبی کی معراج کیا ہے؟ میں کہا ہوں سن سنی دا جملہ. نبی کی معراج بنی تاں ہے نبی نے اونوں ویکھیا جینوں کوئی ویکھ سکدا ہی نہیں. بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک نے اسے دیکھا ہے جسے کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں, اسے دیکھا ہے تو ہی تو معراج بنی ہے. نہیں تو ایتھے وہ شاعر نے سچ نہیں آکھا, بلکہ شاعر بھی کون ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے جیو جیو. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی؟ ہائے ہائے ہائے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی؟ کہ موسیٰ نے کی جواب دیتا کہتے میری بات سو گئی پر آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں فرمایا میری تے بس. یہ جملہ میں توہین کے طور پہ نہیں, استغفر اللہ, کیونکہ توب تو الیک. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا نا پہلے تو دعوے کیے رب آرنی رب آرنی, جب تجلی ڈالی بے ہوش ہو گئے, جب ہوش آیا کہیں توب تو الیک. یہ ترجمہ بنتا ہے میری توبہ. پیر صاحب جی ماشاء اللہ. پہلے استقبال کر لیں گے پھر بعد میں گفتگو جاری رہے گی. احباب سے گزارش ہے خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آداب کا خیال رکھیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علیہ واٹر شریف. ہماری خوش قسمتی ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت والا شان فخر السادات پیر سید ذیشان المجتبی شاہ صاحب زندہ بشدہ. آپ اچھا رستہ چھوڑ دیجیے, رستہ بنا دیجیے تاکہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں, مہربانی ہوگی. قبلہ پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. ہماری خوش قسمتی کی آج کی اس محفل پاک میں قبلہ سادات کرام تشریف لا رہے ہیں. احباب سے گزارش ہے توجہ فرمائیں. احباب تشریف رکھیے گا. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ذیشان المجتبی شاہ صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں. ہم دل کی تھا گرائیوں سے انتظامیہ کے احباب کی طرف سے قبلہ حافظ نیر سنجم چشتی صاحب حاجی اصغر صاحب کی طرف سے اراکین محفل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے شفقت فرمائی, آپ تشریف لائے. احباب سے گزارش ہے توجہ فرمائیں, بیٹھ جائیں, تمام احباب تشریف رکھیں. حضرت علامہ قبلہ مفتی سمر عباس صاحب گفتگو فرما رہے تھے, بڑا پیارا موضوع ہے. بچوں سے گزارش ہے بیٹا جلدی بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں. جو احباب باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف رکھیں, یہ افراتفری کا ماحول ختم کرے. جو پاس کھڑے ہیں مائک کے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف رکھیں تاکہ قبلہ مفتی صاحب اپنی گفتگو دوبارہ اس کا آغاز کر سکیں. نعرہ تکبیر چھوڑ دیں, بلند آواز سے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں باواز بلند جواب دیجئے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت, مشایخ اہل سنت. ماشاءاللہ ہماری آج کی اس خوبصورت بزم کے حسین پھول, صدر محفل, روح روائے محفل, جگر گوشائے حضور چراغ الاولیاء, نور نظر حضور انیس الاولیاء, پیر سید ذیشان المجتبی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لا چکے ہیں. میں طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے میں کھڑے ہو کر اپنی گزارشات عرض کرتا ہوں. پہلے بھی مفتی صاحب جب بیٹھے تھے تو
وہ ایک کرسی نا علیحدہ رکھ لیا کرے تقریر والے کے لیے نا، یہ بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. مفتی مجھے دلی کوفت ہو رہی تھی کہ میرے استادوں کی جگہ ہیں اور میں سپیکر انہوں نے پیرا، یہ اچھا نہیں لگتا. یہ ایک تربیت کی بات ہے. مائنڈ تو محسوس تو نہیں کیتا، تھوڑا جا کر لو گے تو اندر تو فائدہ ہوئے گا. ویسے ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے بھی تھوڑا جا محسوس کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، میں کھڑے ہو کے ویسے بیان کرتا بہت کم ہوں، لیکن آج بھی میں انشاءاللہ سبق سناتا ہوں. آپ مہربانی فرمائیں تاکہ میں اپنا سبق مشائخ اور علماء کو سنا پاؤں، اور آپ حضرات گزارشات سنیں اور مہربانی فرما کے توجہ کے ساتھ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. دوستان مکرم، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا ایمان والوں کے لیے وہ نبی رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. وضاحت اس بات کی ہو رہی تھی کہ آپ قرآن مجید برہان رشید کا پہلا ورقہ الحمد سے بھی پہلے کا اٹھا لیں، جہاں پر اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں چلے جائیں جہاں حضور اکرم علیہ السلام کے 99 نام مبارک ہیں. اللہ کے ناموں میں بھی رؤوف الرحیم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے ناموں میں بھی رؤوف الرحیم ہے. مسجد کے گیٹ پر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا جائے، ملا نے 3 من دا بسترا چکیا، ہاتھ چ پتیلا، ایک ہاتھ گیس والا چولہا، پھر بھی کہتا ہے ہدایت اللہ، دیکھو یا اللہ یا رسول اللہ، یہ تو شرک ہو گیا ہے، نبی اور رسول کا نام اکٹھا آ گیا. او گوریا تینوں شرک بھی زیادہ سمجھ آئی ہے اللہ کو. آکے رکھ دیے یار، بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. پیار دینا، وہی نام اللہ کے ہیں، وہی نام حضور کے ہیں. اللہ کو کوئی نہیں پتا تھا قیامت تک کے لیے لوگ کیا سمجھیں گے. تو اب علماء اہل سنت نے بانڈ کیا کی ہے، اعلیٰ حضرت صاحب نے یہی تو ہمارے مسئلے حل کیے ہیں. فرمایا اللہ رؤوف الرحیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بالذات ہے، وہ اپنا آپ ہے. اور جو نبی رؤوف الرحیم ہے اللہ کی عطا سے ہے. ایسے ہی سارے مسئلے ہیں کہ علم غیب اللہ کا اپنا ہے، اللہ کا ذاتی ہے، اللہ کا ازلی ہے، اللہ کا مستقل ہے. نبی کا علم غیب اللہ کی عطا ہے. ہاتھ چکو، ہاتھ چکو، اتنا نہیں تقریر ہونی، ہاتھ چکو ذرا سبحان اللہ. ایسے ہی اگر سارے مسئلے سمجھیں تو کوئی لڑائی رہ جاندی ہے. تے جے رؤوف الرحیم والا مسئلہ سمجھ آؤں تے غیب والا کیوں نہیں آؤں؟ بولو نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ. سو اس واسطے کچھ وضاحت بھی ہوتی ہے جب کوئی بندہ وضاحت کر رہا ہو. او میرا بچہ، او نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اب کسی کا ہاتھ پیچھے نہ ہو. حضور کی آمد کی خوشی میں بلند آواز سے جواب دیں، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. ذرا زور سے بولو، حضور کی آمد، پرنور کی آمد. توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ یہ تھا اس آیت کا پس منظر حسین جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے. آمد صرف آمد کا ذکر نہیں کیا، ساتھ میں حضور کی شانیں بیان کی. اللہ پاک نے کائنات والوں کو بتا دیا کہ جب نبی کی آمد کا ذکر کرو نا تو صرف ایسے ہی نہ کیا کرو، وہ نبی آیا، وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ بازاروں میں رویا. میں آکھیا کلا روندیاں ویکھیا ہی جس ویلے شفاعت دا صحرا سجیا سی اس ویلے نبی نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کچھ تو کوئی شرم ہونی چاہیے نا بھئی. یہ رون والی گل چیتے آئی ہے، قرآن دے وچ کتے بدوہا کوئی نہیں لکھے ہویا، واللیل اذا سجا کوئی نہیں لکھے ہویا. اوکے وہ تو ہے، تو میں کہا ایک نے بیان کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کرنا ہی تو ایمان ہے. اب آئیے ذرا واپس پلٹیے. آپ نے بھی میلاد کی محفل کی ہے، آمد مصطفیٰ کا ذکر. یار ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے، آج تائیں آمد دی خوشی. وہ پڑھے لکھے لوگ آج تائیں آمد دی خوشی. یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے. بس اوقات کہتے ہیں تم بڑی لائٹنگ کرتے ہو، بڑے جھنڈے لگاتے ہو، بڑی جھنڈیاں لگاتے ہو،
جب نبی پاک مکے میں آئے تھے تب تو کسی نے نہیں لگائی تھی. میں کہا میرا بچہ اسی تائیں اینیاں لونیاں کہ انہوں نے اوسلے نہیں سی لائیاں. بولو نا یار سبحان اللہ پیار سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہا میرا بچہ اسی تائیں لونیاں. اکھے مولانا کیوں؟ اس کا کیا مطلب؟ جب نبی پیدا ہوئے تھے آئے تھے تو تب کسی کو لگانی چاہیے تھی. میں نے کہا اس وقت صدیق اکبر تو تھے نا, اس وقت بلال حبشی تو تھے نا, عمر فاروق اعظم بھی تھے, عثمان غنی بھی. نہیں اس وقت کلمہ کسی نے نہیں پڑھا تھا, نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, تو یہ لوگ تو تھے نہیں. میں نے کہا جب نبی کے عاشق نہیں تھے تو کافرانے قیامت کی خوشی نہیں تھی بناؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, ذرا زور سے بولو آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. چہرہ والضحیٰ ہے خوشی کس بات کی, آمنہ کے لال کی ہے خوشی کس بات کی, ہے خوشی کس بات کی. توجہ کرو تو اگلا مسئلہ بھی سمجھاواں. کہ مولوی صاحب یہ تو ساڈی گل ساڈے ہی خلاف, تو میں کہ سوچ کے کرو. اگر ہم اس لیے نہیں مناتے کہ اس وقت کسی نے نہیں منایا تھا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا, آمد مدینہ مکہ میں بھی ہوئی تھی وہ تو تجھے یاد ہے, پر جب نبی کی آمد مدینے میں ہوئی تھی وہ تیرے پیو نے دسنا. سننی ہاتھ نہ چکو تو میں تو کدھر چکا چکو ہاتھ. جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے اور سامنے مسلمان تھے, سامنے حضور کے عاشق تھے, سامنے صحابہ تھے, انہوں نے جب دیکھا نبی کی آمد ہو رہی ہے فرمایا فصائب الرجال والنساء فوق البیوت والغلمان والخدم فی الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ. آپ ذرا سنیے گا, جب تاجدار مدینہ آپ مدینہ میں جلوہ گر ہوئے, اس بات کو امام مسلم نے لکھا ہے. سبحان اللہ. مٹھے بولو کہ دیکھو فوت نہ ہو جاوے. امام مسلم نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں جب تاجدار مدینہ مدینہ میں جلوہ گر ہوئے فرمایا جتنے بھی مرد اور عورتیں تھیں وہ بھی گھروں سے نکلے, بچے بھی نکلے, گلیوں میں آئے, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. میں نے کہا جب نبی کی آمد مکہ میں ہوئی تو نعرہ کوئی نہیں لگانے والا تھا چونکہ وہاں کافر تھے, اور جب نبی مدینے میں آیا تو سبھی نعرے لگا رہے تھے چونکہ وہاں مسلمان تھے. اللہ اللہ اللہ, سلامت رہیے. اللہ آواز کمزور ہے, آواز کمزور ہے, اونچی بولو. تو بابا فرق تو سامنے آ گیا نا, جو مسلمان ہوتے ہیں وہ آمد پہ نعرے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. بولو اونچی بولو, سبحان اللہ. اونچی بولو. ہاتھ بھی اٹھاؤ, ہاتھ کدھر ہیں تمہارے, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. جہاں مسلمان ہوں وہاں نبی کی آمد ہو تو کیا بات ہے, تو کیا ہوتا ہے, بند ہو گئی ہے. بولو تو صحیح نا. چلو آئیے ایک اور بات بتاؤں. کہتا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. تو میں کہا پھر کیوں نہیں کرتا. کہہ رہا جی وہ مدینے میں آمد تو آپ نے دیکھی ہے, نبی پاک کا وصال نہیں ہوا تھا. میں کہا بالکل ہوا تھا. اخے وہی جو اتنے خوش ہوئے تھے وہ روئے بھی تھے, تم روتے کیوں نہیں ہو, بیٹھے ہو. ادھا تو نہیں دس ہونی جداں تسی بیٹھے ہوں. بس اوقات انج ہوندا بھی کئی بیچارے ایندے ہوندے نے. میں تھوڑی جہی پیچھے ہو جاؤں, میرا بزرگ جڑا نا یہ مینوں دعا دے گا. بس اوقات انج ہوندا بھی کئی بیچارہ گفتگو کر دے کھلارا پا پیندے بعد چ کنجیا ہی نہیں جاندا. ہاں ہاں تے میرے نال آلے دوالے سائیں بیٹھے نے, انشاءاللہ سام بنا لے, انشاءاللہ گل کنجی جائے گی. لیکن یار کیسی گل کہندا جی اسی یہ ماننے ہاں مدینے میں جب آئے تھے خوشی, جب حضور پاک نے پردہ فرمایا تب روئے نہیں تھے, تم روتے کیوں نہیں. میں کہنی پہلا جواب, پہلا رومن دا جواب, کیونکہ جیسا بتھاڑ ویسی چماٹ. پہلے جواب ایسا. آخر جی بتائیے. او میں کہا یار 10 محرم نو تسی شیعہ نو کہندے پھردے سی رونا نہیں چاہیدا, پٹنا نہیں چاہیدا, 3 دن تو بعد روئیدا نہیں, تے سانو 14 سالاں تو بعد کہندا روو روو. اوئے کمال والی گل ہے یار. وہ یہ کیڑا دین ہے جڑا مہینے بعد ہی بدل گیا. سننی جے تو کدی سبحان اللہ اچھی گلاں بڑیاں سنا. سمجھ آئیے کیسا بد دیانت بندہ ہے. محرم کہندا 3 دن تو بعد رونا ہی نہیں چاہیدا.
نہیں سوگ کرنا چاہیے تے پھر نبی نو ہجے 3 دن کوئی نہیں ہوئے بولنا یار سبحان اللہ پیار سانو کہندے نے بھی صحابہ روئے واہ سی سمر کیوں بھائی نہیں واہ روندے واہ واہ دیر دھت واہ مفتی صاحب چنگ کے دیں نا دیر دھت ہویا یہ گالی نہیں ہے یہ ویسے ہے کہ بے وقوف عقل تو کیا اچھا شاید کسی نے سمجھ نہیں آ رہا ہوں میں دیسی طریقے نہ سمجھاواں میں کہا یار وہ جڑے صحابہ سن نا انہاں دا حق بندا سی جدوں نبی پاک نے پردہ فرمایا نا انہاں دا حق بندا سی کہ اس لے او روندے انہاں دا حق بندا سی ساڈا نہیں بندا کہندا کیوں تسی نہیں کلمہ پڑھیا میں کہ یہی تے دس دے پے یہ ہے میں تینوں دسن لگا ساڈا حق ہی نہیں بندا اکھے کیوں وجہ دسو میں کہوں تکڑا ہو کے سنی یہ ماں دا دودھ پیتا تکڑا ہو کے سن اکھے سناؤ میں نے کہا نبی پاک ان کے پاس آئے تھے جسم کے ساتھ بالکل آئے تھے میں کہا جب گئے تو جسم چلا گیا کہتے بالکل میں کہا انہوں نے آنے کی خوشی بھی کی اور جانے کا غم بھی کیا تو میں کیا ساڑھے کول جسم نہ لائے نے اکھے نہیں ہمارے پاس تو روحانی سچے میدان میں کیا ساڑھے کولو نبی انج دا آیا بجدے دا آیا وہ بول کے گیا ہی نہیں تو جدے گیا رہی دماغ جتوں کر رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت آستانہ ریاض شریف سبحان اللہ کیا بات ہے بابا یار بولو تو صحیح نہ اچھی سبحان اللہ اے طبقہ کوئی نہیں بولدا پیا اے کوئی نہیں بولدا پیا طبقہ ہمارے پاس وہ جب سے آئے ہیں بابا وہ گئے ہی نہیں جب جائیں گے نا تو پھر ہم بھی رولیں گے وہ گئے نہیں ہم میلادی منا رہے ہیں کیا کہنے کیا نکتہ ہے واہ 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 سبحان اللہ کو مسئلہ سمجھ آیا ہے دیکھو نا اگر کسی کے پاس ہے ایمان اور کلمہ آیا ہے اور پھر ان کو پتا چلا کہ نبی پاک کا ایمان آیا تھا اور اب واپس چلا گیا ہے تو پھر تو اس کو رونا چاہیے ہمارے پاس تو جب سے آئے ہیں یہی نہیں ہاں ہاں اگر چلے گئے ہیں تو مجھے بتا دو اکھے یار یہ مسئلہ یہ کدہ سانو پھسایا ہی میں آکھیا ہوں تینوں دساں کدہ پھسایا ہے اکھے دسو میں کہ کلمے دا ترجمہ کر اکھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں کہا کی کہندہ ہیں میں کہا ہاں جی کہندہ ہیں تو میں کہا سارے بڑکے مر جان تیرے جے ہیں تو پھر ہیں اللہ بولو ماشاءاللہ اللہم زد فزد ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات بیٹھے ہو پوچھ لئیے نا گال بھی سمجھ آ گئی ہے تو جب ہیں ایتھے پھر مسئلہ کھول گیا میں چاہنا بھی ساریاں جڑیاں ایتھے گتھیاں نا نکیاں نکیاں الجھیاں او تے سلجھ جاننا اکھے ہیں میں کہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے میں کہیں اکھاں نہ ویکھنا ہی جے نا موبائل تے کنجریاں ویکھیں اینا اکھاں نہ ویکھنا جیڑا نہ بغیرتی تک کے میڈیا تے لوکاں دی عزت تک کے تو ویکھنا ہے چپ میں کہ اس دل سے دیکھنا ہے جس کے اندر بغض اناد تکبر حسد لڑائی جھگڑے اس دماغ سے سوچتا ہے جس دماغ سے تو کسی بڑے کی عزت نہیں کر سکتا واہ واہ سمر بھائی واہ جس کے پیچھے نماز پڑھے اسے کے خلاف بھونکتا ہے تم گلنا کرنا ہے نبی نے دیکھنا ہے نہیں دیکھ سکتا تو پھر بھی دیکھنا ہوئے تھا میں کہے دیکھنا ہی نا پہلے دل صاف کر
مدینہ کی ذات پہ درود پڑھ تے جویں اسلام آباد دیاں پہاڑیاں نو پاڑ کے پیر مہر علی نے آکھیا اے سورت نو میں جانا تھا. پھر ایک وقت آئے گا تو بھی کہے گا اس صورت نو میں جانا کھا. نبی نو ویکھن واسطے تے کچھ کرنا پینا ہے. ایدا نہیں نہ نہیں جڑی شے ہوے نظر تے آوندی ہے بڑا کوٹ تے لوئی شوئی او میں کہو اج بڑیاں لوئیاں شوئیاں خیر تے ہے. حضرت پیر صاحب آپ کی توجہ. اکھے جی او سردی بہت ہے. میں کہا مینوں سردی وکھا. اے سردی دے میں دو منہ تے چنڈا مارا تے نساواں بھی ساڈے بندے نوں تنگ کرنی ہے تو کہندا دسدی تو نہیں ہے. تے میں کہ پھر انکار کرنا. واہ واہ انکار کرنا. سویرے سویرے پھول سونگدا پھردا ہے. کی سونگدا پھردا ہے؟ میں کہ مول صاحب خیر ہوے. میں بس ہو ذرا دماغ معطر ہو رہا ہے. میں کہ تہاڈا بھی بولا سبحان اللہ چوکے بول یار چوکے. میں کہ تہاڈا بھی اگے ہاں جی خوشبو آن رہی. میں کہ آ تو گیا پھول او مینوں خوشبو وکھا او دیاں کنیاں ٹنگاں نے. کہندا نظر تے نہیں آوندی. تے میں کیا پھر کار انکار نہیں یار ہاتھ نہیں تسی چکدے پے بے انصافی نہ کرو. بیٹھے ہو گل سن لو جو سمجھ آوندی پئی ہے. بھائی آپ ہی تو کہندا سی بھی جیڑی شے ہوے تے او نظر ہونی چاہیے. یہ خوشبو ہے تے مینوں دکھا. کہندا میں تو نہیں دکھا سکدا. تے میں کہا پھر اپنا پرانا قاعدہ یاد رکھ. ایک اور گل بھی کر دے میں جو بیٹھے ہو تھا. کہندا جیڑی شے ہوے نظر تے آوندی ہے. میں آکھیا پھر اداں کر میرا بچہ آ کوٹ تھوڑا جہا ہٹا موڑیاں تو ہٹا. آکھے کی مطلب؟ میں کہ ایتھے ہاتھ شاتھ مار ہو سکدا کسے فرشتے دی لات تیرے ہتھیں آ جوے. اچھی بولو یا سبحان اللہ پیار دے نال. ایتھے فرشتے بیٹھے نہیں تے کوئی نہیں بیٹھے. مٹھے بولو اور مٹھے بولو بیٹھے نے. تو میں کہا کدی تو ہاتھ مار دیاں کتے رات پھاس گئی ہوے. کہندا نہیں. تو میں کہا پھر کر دے انکار. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. او بیٹھے ہو کئی بندے نہیں بلندے پیشالہ مدینے جا کے کھڑی جاؤ. اچھی بولو سبحان اللہ پیار دینا. توجہ فرمائیے گا یار گل تے بالکل ٹھیک ہے بھائی. ہن سوچی پیا کہ نہیں پیا؟ بیٹھے ہو آ جاؤ ہن اگلی گل کراں. میں آخیا اینیاں چیزاں تینوں نظر بھی نہیں آئیاں تے ماندا بھی ہے. او میرے بچے بہ جاؤ. اوے تسی بننے پیسے بھی دے دو میں لے جاؤں گا یار. پر تقریر نہ منجاؤ تہاڈی مہربانی ہے. کیوں کاری صاحب جی بہت ہی روک دیے پھر اٹھتا ہی کوئی. یہ بھی پھر اسی اپنا ہی نقصان کر بینے. پیر جی کئی جگہ تے کیتا ہوں بہتا نہیں ہوتا. اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے. مہربانی تہاڈی مہربانی. دوستان مکرم یہ جاگ دے بیٹھو اگلی گل کراں. یہ صرف آپ کو احساس دلا رہا ہوں بابا داڑھی منیا نات خانہ تے بھی تے سارا کچھ چھڑ دیندے. صحیح گل صحیح. اپنے امام مسجد نو کہندی یار 8 سال ہو گئے وہی تقریر کردا جڑی پہلے جمعے کیتی سی. میں کہا کتاباں کنیاں لے کے دتیاں؟ آخے لے تنخواہ نہیں دیندے. میں کہا کنے لاکھ؟ کہندا 3500. کہ 3500 دے وچ پھر انہیں کتاباں ہی لینیاں نے. دوستا ورقہ مہنگا ہو گیا ہے. اپنے عالم دین نو کتاباں لے کے دیو جتھے جتھے بھی رہندے ہو. سمجھ آ رہی نا؟ کتاباں لے کے دیو. پھر نال اے بھی پھر تسی تقاضا کر سکدے ہو بھی قبلہ ہن کتاباں آئیاں ہن تو کوئی نویں شے سنا دے. پھر وہ سنا. بہت اچھے بہت اچھے. نہیں سانو تو بادشاہ سوٹ بھی 27 والے دن دیندے آ. درزی بھی نہیں لیندا. ٹائم نہ دیا کر. اچھی بولو سبحان اللہ. اے تہاڈی اصلاح کرنا ضروری ہے بابا. تسی بہت ڈھلے ہو جاندے ہو. ہن میں گل سمجھا سکنا جی اگلی. یار جیلے تسی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ نہیں نہ کہندے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے. توجہ. میں کہ جناب خوشبو تینوں نظر نہ آوے سردی تینوں نظر نہ آوے فرشتیاں دیاں لتاں تیرے ہتھی نہ آن تے ماننا بھی ہیں. آئے ہائے. تے نبی پاک دی ذات دے بارے نہیں مان سکتے. واہ مفتی صاحب سلامت رہیے سلامت رہیے.
چلو نہیں سمجھ آئی نا تو میں دیسی طریقے نہ مسئلہ سمجھاواں ذرا. بندہ نا مجھ چوک بالٹی دودھ دی پوری بھر کے لے جاندا سی. میں کلوئے کدھر نو؟ کہندا دودھ دے. میں کہ ادے وچ مکھن ہے؟ کہندا نہیں. میں کہ ڈول دے. کہندا نہیں یار اسی سویرے کرنا مکھن. تے میں کہ تو کہندا سی ہے ہی نہیں. اوئے ہوئے گل سمجھا جے ذرا. تو کہندا مکھن ہے ہی نہیں. تو ہن کہنا سویرے کرنا ہے. کہندا نہیں ہے صحیح. میں کہ ہے؟ کہندا ہاں. میں کہ بخا بکھا. اچھی بول اچھی بول. واہ دیکھو نا لا علمی دے نال پھس گیا نا دونوں پاسے. یہ کہندا بھی مکھن ہے نہیں. میں کہ ڈول پھر فائدہ ادا دے دودھ دا جے وچ مکھن ہی نہ ہوے. کہندا نہیں یار ہے تو صحیح. تے جے میں کہ ہے تو پھر دکھا. کہندا نہیں. او میں کیا نہ ماننا ہے نہ بخاؤنا ہے. کہندا اے قاری صاحب ادا نہیں دسنا. میں کہ دس کداں دسنا ہے صحیح. کہندا ہے صحیح. مکردا نہیں میں دسنا ادا نہیں. میں کہ دس کداں دسنا ہے. کہندا جی اینو پہلو تتا کرنا پاؤ. میں کہ تتا کریاں دس پاؤ. ہائے ہائے ہائے. کہندا نہیں دسنا. اچھا. میں کہ پھر کہندا پھر اینو جاگ لاؤنی لسی دے نال. او میں کہ قبلہ تواڈے نزدیک تے وسیلہ حرام ہے. ادھر دودھ نو لسیاں دے وسیلے. بول سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب حد ہو گئی ہے. ایک پاسے بزرگاں دے وسیلے بھی حرام, دوے پاسے کھٹی لسی دا جائز. حق چاریا زندہ باد. واہ واہ کیا بات کیا بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب یار گل تو ٹھیک ہے. میں کہوں وسیلے والی گل آپ پہ ہی سمجھ لیں. یہ آج میرا موضوع نہیں. وسیلے دا آج موضوع نہیں. بس تین دس چھڑیا بھی وسیلہ اینا کو کام کردا ہی. اچھا آگے آ جاؤ. میں کہ جدو لسی وچ سٹیں گا پھر نظر آ جاؤ. نہیں. میں کہ پھر کدھا دسنا ہے؟ بیٹھے ہو. کہندا اینو ٹک کے رکھنا پینا ہے. میں کہ پھر دس پاؤ. جڑے زیادہ پریشان بیٹھو گل تواڈے واسطے ہوں. میں کہ کداں دسوں پھر؟ کہندا سویرے اٹھ کے نہ رڑکنا پینا. جلے چنگے پسینے اپنے آپ نو گئے نا چھوٹ پھر ٹکن ہٹا کے نیم گرم پانی پاؤنا پھر مکھن دسنا ہے. میں کیا مکھن ویکھنا ہوے تینوں کم از کم 24 گھنٹے لگ جانے نے. تو حضور نو ویکھنا تینوں ہنے بتاوا. بولنا سبحان اللہ. جیو جیو. جی میں بالٹی دے وچ مکھن ہے پر ویکھن واسطے کچھ کرنا پینا ہے. ایڈا ہی کائنات دے اندر مدینے والا ہے پر ویکھن واسطے تینوں کچھ کرنا پینا ہے. اچھا کی کرنا پینا ہے؟ میں کہ بریلی والے بابے نو پوچھ. سبحان اللہ. بریلی والے بابے نو پوچھ. کی فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آقا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, فیض رضا, علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفاں دا بادشاہ آپ دا قلم بھی ہلیا تے آپ نے فرمایا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھتے ہو تے تسبیح پھری دل نہ پھریا. کی لینا تسبیح پڑھتے ہو. اے ہن جڑی اگلی گل کیتی سلطان صاحب نو میں خط نہیں سی لکھیا نہ سلطان صاحب نو اعلی حضرت نے آکھیا سی تے نہ کسی اور ولی نے آکھیا سی. سلطان صاحب اللہ دے ولی سن اور آپ دی نظر فراست دیکھدی پئی سی بات ہونا کی ہے
آپ نے پتا کیا کیا؟ فرمایا چلے کٹے. سلطان صاحب نو پتا سی چلیاں والے بھی آنے نے. ہن پھوک نکل گئی. ہن تو نہیں سبحان اللہ کی سمجھ آئی نا. آپ بھی بہت ہے. اگر کوئی مولوی صاحب کہہ بھی دے چلو نکلو ساڈی مسجدوں تے چور ہی اپنی بیٹھ کے بٹھائے بیٹھے ہوندے بھی تیری پھپھی دے منڈے آ. معذرت کے ساتھ تیرے کی لگ دے ہوئے تو بڑیاں چودراں بکھاؤنا ہے. اوے چودراں تانے جے مصطفیٰ دا نوکر بن. خبردار جڑے امام حسین نو غلط آکھنا انہاں کول ترا سن دیو. جڑے میلاد نو حرام آکھن انہاں کو سن دیو. خبردار مسیتاں چ نہ آن دیا کرو. پیو دا دشمن ہوے تے گھر نہیں وڑن دیندا. امام حسین دے دشمن نو وڑن دئیے. چلو خیر بہرحال گل تے سچی کرنی ہوندی ہے بابا. پھر تسی پیچھے نہیں آندے. صحیح گل سیدھی جڑی گل ہے اتنا ہی کافی ہے. جے سمجھ جاؤ تو آ جاؤ واپس. فرمایا چلے کٹے پار بھی چکیا. مٹھا بول کسی کو فوت نہ ہو جائے. چلے کٹے رب نہ ملیا تو کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں. اوے جاگ بھی نہ دودھ جم دے نہیں باہو. او پاویں لال ہون کر کر کے ہو. او جنہ مرضی عبادت کر جدوں تک کسی ولی کامل دے ہاتھ نہ دینے گا مصطفیٰ تک نہیں پہنچے. رسالت نعرہ تحقیق نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیض رضا علماء حق اہل سنت. کیا بات ہے سمر بھائی ماشاءاللہ. دوستان محتشم بات چلی تھی لقد جاءکم سے. وہ تشریف لائے ان کی آمد ہی تو ذکر کرنی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی جتنی باتیں تھی میں نے کوشش کی کہ آپ کو بتاؤں. میں چاہتا نہیں کہ سارا وقت اسی پہ لگ جائے. لقد جاءکم فرمایا وہ آئے. وہ یہ نہیں کہا وہ پیدا ہوئے. یہ نہیں کہا وہ پیدا ہوئے. لفظ خالقن اس کا معنی ہوتا ہے تخلیق پیدا کرنا. مخلوق کو پیدا کرنا. خالقہ مصدر خالقن مصدر خالقہ ماضی پیدا کیا اس نے. یہ نہیں کہا لقد خالق رسول تحقیق پیدا کیا اس نے رسول کو. یہ نہیں آکھیا. فرمایا لقد جاءکم بھیجا اس نے رسول کو. سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات. پیدا والا لفظ نہیں لکھا. بڑی عجیب بات ہے. خالقہ کا لفظ نہیں لکھا جاء کا لفظ لکھا. سن لیں اس کا مطلب کیا ہے. علماء اور محققین فرماتے ہیں یہ جو خالقن ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں آنا. یہ علماء دی زبان ہے. انہوں میں تواڈی بولیے دسنا. خلقن کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کا پہلے وجود نہ ہو اب ہو جائے. پہلو کچھ نہیں تھا اب ہے. اسے کہتے ہیں خلقن. یہ اس مصدر کے اندر جو معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے پہلے کسی چیز کا وجود نہ ہو بعد میں ہو. اس کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. جی میں ہم پیدا ہوئے. اگر کوئی کہتا کہ آج سمر صاحب پیدا ہوں گے تو پھر تو تسی تقریرہ سن لیں. سمجھ آ رہی ہے. اس کا مطلب میں پیدا نہیں ہوا میں آیا ہوں. اور پیدا وہ ہوتا ہے جس کا اب وجود بنے. پہلے وجود نہیں تھا اب آیا. اور فرمایا تشریف وہ لاتا ہے آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے جو پہلے کہیں. اللہ پاک نے محبوب کی شان بیان کی نا
تو کمال یہ ہے وہ لفظ ہی نہیں لکھا کہ کوئی یہ کہے کہ حضور اب پیدا ہوئے تو پہلے کی خبر نہیں. فرمایا نہیں ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا کیونکہ حقیقت محمدیہ نور محمدیہ یہ تو بڑی دیر پہلے پیدا ہو گیا تھا. اب تو صرف جسم بشر ہی ملا. فرمایا ان کی حقیقت پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی. اب تو بس آ رہے تھے. آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جو پہلوں کی خبر بھی رکھتا ہو, جو بعد والوں کی خبر بھی رکھتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آتا وہ ہے جو پہلے کہیں. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, میں تھوڑا سا قرآن سے ایک مثال دے کے مسئلہ کھولتا ہوں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, بڑے شوق کے ساتھ یہ آیت کریمہ موبائل ٹیون پر لگائی جاتی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ وہ میں کہوں بھائی گل سن, ایک کی سی ہاتھی والے ہائے 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 کینوں آکھیا؟ کہندا پتہ نہیں قرآن. وہ میں کہا قرآن تے ہے, آکھیا کینوں ہے. نہیں سمجھ آئی میری گل؟ سمجھ آ رہی؟ میں اس لیے کہتا ہوں قرآن پڑھو, لیکن ہر گل ویکھو بھی یہ گل کنے آکھی تے کینوں آکھی. کل انما انا بشر پر گھنٹہ تقریر ہوئی. میں کہا یہ آنا بشر, کل انما انا بشر, یہ لفظ نبی کو کیوں کہنا پڑا؟ کون کہتے تھے کہ نبی بشر ہے؟ کون کہتے تھے؟ صدیق اکبر نے کہا تھا؟ نہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا تھا؟ نہیں. یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ اپنے ورگا بشر کون کہندے ہوندے نے. اچھا نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیوں فرمایا ہاں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں؟ میں کہا ایتھے ہی بریک کیوں لگ دی ہے, اگلی گل کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ کیا مطلب؟ میں کہا ہوں تینوں مطلب سمجھاواں. اسی ایتھے اے ویکھو نا چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے, مسیتے بڑے, کس نے ہاتھ نہیں چومے. میں مسیتے بڑا تواڈے اکثراں دے وچوں میں چھوٹا, ہاتھ چومن لگ پیا. کیوں بھی میں رکا لکھیا کسے نوں؟ کیوں چومنے ہاتھ؟ پیر صاحب تشریف لے کے ہاتھ چومن لگ پے. کیوں بھائی تانوں کسی نے آکھیا ہے کیوں چومے؟ تسی اسی بشر نہیں جے ساڈے چومے جانے نے تیرے بھی چوم ہون. کہندا میرا تو منڈا بھی نہیں چومدا. گل سن نا ذرا, تینوں میں بشر والا مسئلہ دسی جاواں. کیوں چومے نے بابا تسی؟ اسی تانوں منت ترلا کیتا ہے, چوم لو فابہا, نہ چومو ساڈی ٹینشن ہی کوئی نہیں. بیٹھے ہو یار گل تے. میں کہا جناب تسی بشر نہیں؟ کہ بالکل میں. کہ تم ہی بشر ہیں. میرے ہاتھ چومے گئے, تیرے کیوں نہیں چومے گئے؟ کہندا گل تے ہے. میں کہا کو سمجھ آئی؟ کہندا نہیں. میں کہا ہن سن, میں کہا ساڈے اندر ایک چیز ہے. سبحان اللہ. ساڈے اندر ایک چیز ہے جہدی وجہ تو اسی تواڈے تو بظاہر جو اصول ہیں انہاں دے تحت اچھے بن گئے, افضل بن گئے دیکھن. یہ حقیقت دے اندر لباس سفید دے اندر دے داغ تسی نہیں جان گے, تے میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا. میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا. او کوئی شے ہے جن سانو تواڈے تو اعلی بنا چڑھیا, تسی ہاتھ چومن لگ پے جناب. او کیڑی شے ہے؟ او ہے اللہ دا قرآن. پیراں کیڑی شے نے نسبت نے اعلی بنایا؟ پیر چراغ علی دے چراغ نے. واہ واہ واہ. یہ دینا ہے بشر, لیکن یہ کوئی شے ہے جہدی وجہ تو تواڈے ساڈے تے فرق ہو گیا. او بابا نبی نے بھی یہی فرمایا سی کہ میرا بظاہر جسم تواڈے ورگا ہی ہے, لیکن جیڑی میرے اندر شے ہے نا او دا نام ہے یوحا. یوحا. واہ واہ. او دا نام ہے وحی. فرمایا اے جسم ہی نہیں دیکھنا, اللہ مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے, ڈائریکٹ مجھ سے کلام کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے, میں تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یہ اندر کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ افضل ہو جاتا ہے. بظاہر سب کے دو ہاتھ ہیں, لیکن کسی کے ایسے بھی تھے اشارہ کرے چاند ٹوٹ جائے. وہ اندر کوئی شے ہے جس نے افضل بنا دیا ہے.
مہران کار دے بھی 4 ٹائر ہوندے نے 4 ہی بوئے ہوندے نے 7 لاکھ دی نویں آؤندی اداں ہی BMW 2.5 کروڑ دی آؤندی او دے بھی 4 ٹائر تے 4 بوئے ہن کوئی ایتھے کہے میری تیری اکو جئی ہے انہیں آکھنا گٹر نہ منہ تو کے آ کتھے جس BMW دے 40 لاکھ روپے دے ٹائر ہوندے نے اصلی 10 لاکھ روپے دا ایک ٹائر ہے میں کوئی کاراں دا بزنس مین نہیں میں صرف تمہیں ایک مثال نہ سمجھانا چاہنا ہے وہ بھی گڈی ہے وہ بھی گڈی او دے بھی 4 ٹائر تے او دے بھی 4 ٹائر او دے بھی 4 بوئے تے او دے بھی 4 بوئے او دیاں بھی 2 بتیاں تے او دیاں بھی 2 بتیاں او دے اندر کوئی شے ہے ہاتھ چوک ہاتھے دا نہیں واہ 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 کیا بات ہے سبحان کوئی شے ہے جینے 4 ٹائر جناب 2.5 کروڑ دا بنا چھڑیا میں کیا جے بندہ کو یہ دادا سسٹم لا کے چیزاں اکو جنیا ہوں افضل بنا سکتا ہے اور میرے رب نے بھی مصطفیٰ دے اندر ایک سسٹم لایا ہے مصطفیٰ ساری کائنات افضل ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ تسی تھکے بیٹھے ہو تے میں ہجے لفظ جاءکم تے بسم اللہ بسم اللہ جی 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 اے انما نا بشر والے مسئلے بڑے بڑے نہیں سمجھ سکدے سانو جی میں استادہ سمجھایا میں تانوں سنا چھڑے امید کراں گا جن بیٹھے ہو اج یہ مسئلہ تے تانوں سمجھ آیا ہوئے گا نا ایویں ہی بشر بشر کرنا نہیں کو اندر کچھ ہے او بیٹھے ہو جی وجہ دے نال افضل اور مرتبے مل جاندے نے اور وجہ کیا ہے یوحا وہ ہے وحی وہ کیے وحی دوستان مکرم اجے میں غوث دی گل کرنی ہے لیکن اجے تو جاءکم ہی نہیں ٹردا پیا لیکن جو بات بتا رہا تھا نا اس کی طرف آئیں جاءکم دا معنی میں نے بتایا کہ خلق کا لفظ نہیں استعمال ہوا جاء وہ آئے آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے اب سنیے گا نبی پاک علیہ السلام آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے اے علم ترى کیف فعل ربکم اے فعل ربک باصحاب الفیل ادا ترجمہ پہ دسنا نبی پاک ابھی پیدا بولو تو صحیح یار میرا خیال تھک گئے ہو یا میں تواڈے مزاج دی گل نہیں کردا پیا یا پھر تانوں زیادہ چس آ گئی تیناں چوں ایک گل تے ہے نا توجہ فرماؤ گے نبی پاک جے پیدا نہیں ہوئے 50 دیہاڑے رہندے نے علماء نے ویسے 40 بھی لکھے 45 بھی لکھے 50 بھی لکھے 55 بھی لکھے امام سیوطی چاروں قول لکھے لیکن بعض محققین نے فرمایا کہ اس تو مراد 50 دیہاڑے نے پوچھا وجہ کہندے جی اے واقعہ ہویا 22 محرم میں کیڑی محرم 22 محرم میں 22 محرم والے دن اگر یہ واقعہ ہویا ہے تو اس تو بعد جڑا محرم تے سفر دا مہینہ گزریا ہے نا یہ دونوں گزرے نے تیاں دے دونوں گزرے نے تیاں دے 22 محرم نو اگر واقعہ ہوئے محرم بھی تیاں دا ہوئے سفر بھی تیاں دا ہوئے تے 12 ربیع الاول سوموار والے دیہاڑے بندا جے تے ٹوٹل کنے دن بن گئے 50 گن کے دیکھ لو 50 دیہاڑے بندے نے او بولو آ جاؤ ذرا ہن اگلی بات جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں دوستان محترم نبی مکرم علیہ السلام اجے 50 دیہاڑے رہندے نے پیدا ہون چوں ہاتھیاں دا ایک لشکر لے کے ابرہا نامی بادشاہ خانہ کعبہ نو ٹھاؤن آیا قصہ بہت لمبا ہے میں مختصر کرنا انہیں جدو خانہ کعبہ تے حملہ کرنے دی کوشش کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے ابابیل کلے چڑی تو چھوٹا پرندہ ہے انہوں حکم دیتا علم دیتا شعور دیتا دانست دیتی پہچان دیتی کمال دیتا انہیں چھوٹیاں کنکریاں کنک دے دانے دانے جنیاں اپنے منہ چ لے لی ایک پنجے چک بے چڑی تو چھوٹا کنا کو پار چکے گا انہیں وہ 3 کنکریاں چکیاں ہاتھی دے اتے آ کے کھلوتا جڑا بندہ بیٹھا ہے لوہے دا لباس پا کے بیٹھا ہے ایڈے نشانے دے نال وہ پرندہ چھڑدا ہے نا کنکری پہلو لوہے دا لباس پاٹدا ہے موڑ بندہ پاٹدا ہے موڑ ہاتھی پاٹدا ہے بیٹھے ہو منٹاں سیکنڈ ٹچ کام ہو گیا
چھوٹی جی میری گل سن لو، باقی گلاں بعد دیاں. جے اللہ تعالی اس ابابیل نو دشمناں دا علم دے سکدا ہے تے اوہی میرا رب مدینے والے نو اپنے علماء دا علم بھی دے سکدا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ مفتی صاحب. انڈرسٹینڈ. واپس آؤ، اگلا مسئلہ. اے سارے مر گئے، نبی پاک پیدا نہیں ہوئے، حضور اکرم علیہ السلام دنیا جلوہ گر ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ لباس بشری پاک ہے، دنیا جلوہ گر ہوئے، 40 سال زندگی گزاری. وحی دا آغاز ہویا، اعلان نبوت ہویا، قرآن اتر دریا 23 سال دا عرصہ 30ویں سپارے دے وچ سورۃ الفیل نازل ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا سونیا تو دیکھیا نہیں اسی ہاتھی آلیاں نا کی کیتا. ہاتھ چپ، ہاتھ ایدہ نہیں سوا ہونا. او میں کیا بہتیاں توحید تے طریقہ کرنا لیا، انیاں تقریراں توحید تے کرنا. اللہ نو پوچھ اجے پیدا ہوئے نہیں. نا جاگ کے سن، جاگ کے. اللہ نے پوچھ اجے دنیا تے آئے نہیں تے انہوں نے دیکھ کدھا لیا. اور کل مفسرین کرام نے لکھیا ہے ایتھے علم تارا، اے دے وچ جیڑا مخاطب ہے نا ذات، او تاجدار مدینہ دی ذات ہے. فرمایا اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا. یار کمال ہو گئی، نبی پاک پیدا ہوئے نہیں، 50 دیہاڑے رہندے نے تے اللہ فرماؤندا ہے سونیا تو ویکھیا نہیں. میں ہوں ساحل تلاش کر لیا، میں ہوں تانوں زیادہ دیر تھکاؤنا نہیں، کیونکہ میں جو چاہتا سی وہ پیغام تے پہنچ گیا ہے. جی میں چاہتا سی وہی تسی اج بولے کوئی نہیں. اے تہاڈی پورا نوازی ہے کہ تسی اج بولے نہیں. سمجھ آئی ہے جی؟ تے ساڈی بھی پورا نوازی ہے کہ سبق سنا چھڑیا. توجہ فرما لو، میں گل مکان لگیا لیکن جاندیاں جاندیاں غوث دی گل میں ضرور کرنی ہے، لیکن اس تو پہلے یہ گل علم تارا حبیب تو ویکھیا نہیں. یا اللہ جدو پیدا نہیں ہوئے ویکھیا کدھا ہے؟ فرمایا پیدا ہو کے ویکھن دے محتاج تسی ہو، میرا یار جتھے بھی ہوئے ویکھ لیندا. میں کہ اے آیت ساڈے عقیدے نو سپورٹ کر گئی. کہ کدھا؟ میں کہ جیڑا نبی دنیا چ آن تو پہلے ہر شے نو ویکھدا ہے وہ اپنے روزے جا کے غلاماں دا سلام نہیں چھوڑدا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لو جی لفظ جاءکم بس ایتھوں تائیں. آج زندگی کدی وفا کیتی تے پھر رسول لون تے اس تو اگے ٹوراں گے ماشاءاللہ. آ جاؤ پیراں دے پیر دی گل کریے. حضور شہنشاہ اولیاء، پیر پیراں، میر میراں، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، سید الاسیاد، پیر پیراں، میر میراں، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ تشریف فرما سن. آپ دے کولو بادشاہ وقت آ گیا، او دا نام سی یوسف. ابو المظفر او دی کنیت سی المستنجد باللہ، انہوں آکھیا جاندہ سی اس ویلے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے جدوں حضور غوث پاک کی خدمت چانا اور سید زادہ سی، آل رسول سی. اے بہجت الاسرار دے اندر ایک واقعہ لکھیا، دے اندر اے اشارہ موجود ہے، میں وہی سنان لگیا. دوستان مکرم اے آپ دے کول تشریف لے کے آیا، پیغام کا لیا بھی میں ملنا چاہنا. فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ایتھے میں بھی ایک پیغام دینا چاہنا. بادشاہ ہوندا ہی ہوئے جڑا پیراں دے دار تے جاوے، تے جڑا بادشاہ ہووے تے داتا صاحب بھی نہ جاوے. ہائے ہائے، واہ مفتی صاحب واہ. بیٹھے ہو بے غیرت تے ہو سکتا ہے، بادشاہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں کہ داتا صاحب دے گلیاں دا لنگر کھاوے. ہائے 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 ہائے. ہن گلاں کراڑیاں نے میں تواڈے سامنے کیویں کراں صاحب. داتا صاحب دے گلیاں دا لنگر کھاوے تے پر داتا صاحب دربار تے نہ آوے. اسلام آباد دے وچ بیٹھ کے حکومت تے کرے، گولڑے نہ جاوے.
اور یارا نہ سومو سنو یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ ہوندا ہی ہوئے جیڑا پیراں کول آوے. جے پیر سچے ہون تے انہاں کول آنا، لیکن پیر پاویں سچے ہون جدو بندہ یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل. میں ترجمہ نہیں کرنا، بڑا ٹائم چاہیے. جدو بندہ انج دا بن جاوے تو پھر پیراں کول آ سکدا. اللہ تعالیٰ انہاں بادشاہ منو ہدایت دے وے. نہیں تے یاد رکھو جے داتا صاحب اس ویلے دے جادوگر نو چھتر مار کے سیٹ کر سکدا ہے تے انہاں دے سر تے پہلوں کچھ نہیں. چلو ٹھیک ہے پاجی، ٹھیک ہے تسی سنن دے موڈ وچ نہیں، میں تانوں پہلو دسیا ہے. ایک قدرتی بات ہے. جہے علاقے پہلی باری جائے، جہے علاقے پہلی باری جائیے وہ پہلو ویکھدے ہی رہندے نے بھی ہری پگڑی والے بھی آئی تقریر کردے نے. بھی 2.5 گھنٹے چ تینوں اجے چانن نہیں ہویا، بیٹھے ہو. پھر کہندے یار ایک باری پھر سدو، پیراں دا ترلا مار دینے حضور ساڈے آکھیا نہیں آوندا تسی سددے ہو. اج بھی میں پیراں دے منہ نہیں آیا بیٹھا. کیوں قاری صاحب؟ ہاں یہ سچی بات ہے، نہیں تو شاید زیارتیں نہ ہوتی. لیکن وہ پھر سچی بات ہے وے یارا اسی سائیاں دا منہ ویکھی دا ہے، آنا پیندا پھر کی کریے. اور یقین فرماؤ یہ نقشے پیرے چراغے. میں 2004 دے وچ جدوں دورے طالب علمی سا نا جی، میں ادوں دا حضرت دے نال عقیدت رکھنا، کیونکہ فیصل آباد باجوہ صاحب نے نا جی وہ بڑے اچھے طریقے دے نال حضور کی بلا انیس الاولیاء آپ دا تعارف کرواندے سن. پھر زیارت ہوئی تے پھر تصویراں ویکھیاں، کیا بات ہے. پھر حضرت نو ویکھیا. میں ایتھے ایک چھوٹی جی گزارش کری جاواں، پوری تقریر دے وچ میں جملہ نہیں بولیا، تانوں یہ چانن ہو جانا چاہیے ہے بھی اے خوشامدی مولوی نہیں. لیکن حق گلاں میں اگے پہلوں اگر 1.5 گھنٹہ کیتیاں نا، ایک میری حق گل اور بھی سن لو. کالیاں پیلیاں پیراں دیاں تصویراں بنا کے، زنانیاں دے شوقین پیراں دیاں تصویراں بنا کے، کتے لڑاؤن والیاں دیاں تصویراں بنا کے، پنگ پین والے تے داڑھی منیاں دیاں تصویراں بنا کے اگر اہل سنت نو بلیک میل کر دیو کہ دیکھو تواڈے کی پیر کردے نے، تے سچے پیر دی تصویر تیرے پیو نے بناونی ہے. بولنا سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ بابا جی کو سمجھ آیا میرا پیغام؟ کوڑیاں پیراں دیاں تصویراں بناؤندے ہو، بے عمل دی تصویر بناؤندے ہو، بے غیرتی بناؤندے ہو، اہل سنت نو شرمسار کر دیو. تے جڑا چراغ چشت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کون تصویر بنائے گا؟ چنگے پیر دی تصویر نہیں بنا ہوندی، نہیں چڑھا ہوندی. وہ یار گندے تے جڑے گندے نے وہ ڈاڈے ہی گندے نے، پر جڑے چنگے نے نا وہ ڈاڈے ہی چنگے نے. بس میں اس سے زیادہ کوئی جملہ کہنا نہیں چاہتا. اعلیٰ حضرت صاحب کو پوچھا گیا نا بھئی لوگ جی میں 4 نو مننا تو میں 5 نو مننا، تے میں 12 نو، تو ایک نے اور چھلانگڑی ماری کہنا میں 14 نو مننا. فرمایا اعلیٰ حضرت صاحب تسی کی کہندے ہو؟ فرمایا سارے کڑمے جھوٹے نے. حضور تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ فرمایا جی آقا دی نسل دی گل کرے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. واہ واہ، حق سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تے جے ہون نہیں نظر ٹیک دی تھی اس لیے کون ویکھے؟ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ سب گھرانہ ہی نور کا ہے. انشاءاللہ ایتھے نور ہوئے، جی ایتھے نہ ہوئے تو سور نو نور دی کی سمجھ آنی. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں پیروں کے پیر کی بارگاہ میں لے جا کے. دوستان مکرم، بادشاہ
حضور غوث العظم کی خدمت میں حاضر ہوا، 10 تھیلے روپیاں دے پری پھر 10 کنے تھیلے 10 تھیلے تھوڑے جہے بھی دیکھ لئیے نا نیند نہیں آؤندی، ادھر ہی ہوندی ہے۔ میرے پیر و مرشد میرے شیخ کامل حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ 2000 کے اندر آپ آئے فیصل آباد میں، 17 ٹیکسٹائل والا اور احسان یوسف اپنے پتروں کو کہندا ہے پیسیاں دیاں پیٹیاں گریٹ نہیں تو گریٹ جنہاں چ سیب آؤندے نے پیٹیاں پر کے الیاس قادری دے کے آؤ یار انہیں یہ بھی کوئی خدمت کرنی چاہیے۔ پیر صاحب کے پاس جب آئے انہوں نے سمجھا شاید طالب علم واسطے سیب لے کے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بات چیت تو بات یہ پیسے ہیں۔ فوراً یہاں پر اپنا مدنی چادر رکھی اور اپنا ٹھڈ مار کے پیسے پیچھے کر چھڑے۔ لب ہونے اتنا دا پیر کتھے لب دئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ٹھڈ مار کے پیچھے کر چھڑے۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب ایک ہی، آپ نے فوراً آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کے مکی کی خدمت میں عرض کیا نہ دولت دو نہ شہرت دو، ہائے 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 سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، نہ دولت دو نہ شہرت دو، مجھے بس یہ سعادت دو تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ اگر اس نے کچھ نہیں نہ رکھا اپنے پاس اس مرد کلندر نے، سنیو تو اڈی کانڈ بھی نہیں لگن دیتی، تو انہوں کہتے شرمسار نہیں ہونے دیتا۔ شرمسار ہے اے سلمان تسیر ہو سکتا تو اڈیاں گلیاں چ گھومدا، ساری گل میں ہن کہنا نہیں چاہتا ہیں جڑیاں گلاں کردے نے بڑیاں بڑیاں کلگیاں والے فیل ہو گئے، اوتھے بابے دا مرید ہی کم آیا۔ اس تو بعد بھی ظالم نہ کھلوتے، سپیکر کھول کھول کے ارمان پورے کیتے، پر ممتاز قادری بھی جاندہ جاندہ ایسا چانڈ مار کے گیا کہندا یا میرے پیر نو پونکو نہ تو یا میرے پیچھے آؤ نہ، جاندے جاندے کام چنگا کر گیا۔ دوستان مکرم یہ طریقت بھی کچھ ہے ہوندی ہے بابا، اس واسطے جی اگر کو کام کردا ہے تو انہوں جواب نہیں دیندا تے بندے دے پوتر بنو۔ ویسے سیانے کہندے نے چاندل منہ کر کے بندہ تھوک سٹے سیدھا منہ دے اُتے ہی آوندا ہے۔ صحیح، اگر اس نے کام کیا ہے وہ یار یہ تعریف نہیں کر سکتے، چوکاں چ بے عزت نہ کریا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ بس میں نے پیغام دینا تھا، پتہ نہیں میں پہنچا سکیا کہ کوئی نہ، اس واسطے میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا دوستو، اگر اہل سنت یہ کام ٹھیک کر لے تو بڑے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہاں ایتھے تو کئی زبان لگن دے ہری پگڑی والا میں تو چٹی والا میں کیوں کہاں، ادھر ہی ہوندا نا۔ ہاں ہاں پارٹیاں ونڈیاں گئیاں جناب، یا رسول اللہ بھی نہیں کہندا۔ خدا واسطے تھوڑا جا دھیان کر، گلاں دور نکل جان گیاں۔ بابا غوث اعظم کی خدمت کے اندر جب پیسے آئے نا تو آپ نے پوچھا کیا ہے؟ پیسے ہیں۔ فرمایا تیرے محلے غریب مک گئے نے، انہاں نوں نہیں بانٹ سکدا۔ کہندا جی رب دا دتا بتھیرا ہے، تے فرمایا مینوں ہی غریب سمجھے ہی۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے طبقے نے ایک گل کر سکنا، جڑے آئمہ حضرات نے ختم والے دن تسی بھی اپنا مزاج بدلو، عوام الناس 400 والا سوٹ، ایک مسلح، ایک لوٹا، ایک صابن دی چکی، 63 روپیہ والی بنین، 5 والا جوڑا جراباں دا، پرانا جہا ایک تولیہ، ابے دے ختم تے رکھے مولوی دے گھر پڑا کے آؤ۔ پورے محلے چ یتیم تینوں مولوی نظر آیا ہے؟ صحیح، کی سمجھ رکھیا مولوی نے؟ جی تسی 2000 والا سوٹ پا سکتے ہو، اسی 1800 والا بھی نہیں پا سکتے۔ صحیح بات۔ مصلی رسول دا وارث ہے خدا واسطے جڑا میں پیغام چھڑ کے جا رہا عمل کر، اور میں اپنے آئمہ نو بھی آکھاں گا انہاں چیزاں تے نظر نہ رکھیا کرو۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ انہاں دیاں عطاواں نہ ویکھ، عطا ویکھنی ہے تے مصطفیٰ دی ویکھ، ویکھی رب تیرے تے کرم کردا۔ امام نو یا کچھ لے کے نہ دیو، جو لے کے دینا تے چنگی شے لے کے دیو۔
بہت اچھے بہت اچھے. احسان نہ چاڑیا کرو. اور ویسے بے وفا ہوتے ہیں جو کچھ نہیں لے کے دیتے. زندگی گزر جاتی ہے کہ پینسل مولوی نہیں لے کے دیتی. اس مولوی دے پیچھے تو قیامت والے دن جنت جانا مات تینوں بھول ہوے, مات کو تینوں بھول ہوے. تو قرآن پڑھیا نہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم, اللہ نے فرمایا آ گیا ادھر, چل اپنا مولوی ساتھ کے لیا. بچہ میں ویکھاں گا جدو تو کل آ گیا, میں ویکھاں گا. تینوں لوڑ پینی ہے. آج کوئی شے دیں گا تو کل کچھ لیں گا. بول اونچی سبحان اللہ پیار دینا. معذرت کے ساتھ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. محبت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. لیکن یار کوئی چیز بھی دینی ہے, ایک دانہ بھی دینا ہے, رضا الہی کی نیت تو کر. بہرحال غوث اعظم کی خدمت میں 10 تھیلیاں. گل چونکہ یہ ارد گرد کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ ہی صلاحی ہوتی ہیں. آپ نے 10 کی 10 تھیلیاں پکڑی, فرمایا یہ لے جا اپنے کول. کہندا نہیں جی میں تانوں دینیاں نے. فرمایا میں تینوں کہن دیا لے جا. وہ کہندا نہیں میں تانوں دینیاں نے. آپ نے 2 تھیلیاں ایک ادھروں چکی ایک ادھروں اینج پھڑ کے جو نچوڑی نا, وچوں خون نکلن لگ پیا. بادشاہ کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی. بندے کہنے لگے حضور ایک ہی. فرمایا جنہاں غریباں دا خون چوسیا ہے اوے. اور اگلا جملہ سنیا جے, یہ میرے کول ہوں میرے پاس میری گڈی دے وچ کتاب موجود ہے, بہجت الاسرار دے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا اگر یہ حضور دا رشتہ دار نہ ہوندا, اینو میں صرف ایدا چہرہ دکھایا ہے, اگر یہ حضور دا رشتہ دار نہ ہوندا, فرمایا میں اینا نچوڑدا اے خون جس غریب دا چوسیا ہے او دے بوئے تے ٹر جاندا. او دے بوئے تے ٹر جاندا. دوستو اج دے بادشاہاں نوں بھی پیغام ہے بندے دے پوت بن جاؤ. تو سب بڑا چوسیا ہے, بڑا ظلم کیتا ہے اپنی کلماں دے نال, اپنی زباناں دے نال, اپنی اکھاں دے نال. بندے بن جاؤ. میں عرض کرنا جناب دوستان مکرم, یہ پیغام ضروری ہے لیکن ساڈے کول بھی پوچھا جائے گا. امانت اونوں دتی ہے جڑا امانت رکھن دا اہل ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ ایک تیسرا پہلو بھی ہے. ایک تو ہے نا کہ ووٹ دینا تو چنگے بندے نوں دے, ایک تیسرا پہلو بھی ہے ساڈے لین والے بھی تو کٹھے ہو جاننا. کیوں پیر صاحب ساڈے لین والے بھی تو کٹھے ہو جاننا. یہ بھی تو رل کے نہیں نہ بہندے. میں انہاں دی خدمت دے اندر بھی ریکویسٹ کرنا بھی تسی بھی ہن سدھے ہو جاؤ. تہاڈی مہربانی. بتھیرا عوامی والے سنت ترستی پھردی ہے, ہن سدھے تے ہو گئے. ٹھیک ہے جی, پیغام دینا ضروری ہے. آ جاؤ ذرا گلاں ایتھے چھڑ پیاں. اے فقیر دا پٹا ہی ہے جڑے پاسے ٹور پیا پھر آہو, لیکن واپس پلٹیے. دوستان مکرم, یہ پیران پیر روشن ضمیر آپ کی کرامت بھی تھی, آپ کا سبق بھی تھا. آج ہم بہنوں بھائیوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں, یہ ظلم ہے. آج ایک دوسرے کی دکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے, یہ ظلم ہے. ایک دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ, یہ ظلم ہے. یہاں تک جب باپ فوت ہو جائے نا تو کہتے ہیں بھیناں نوں او تسی پت کی لینا ہے, تسی بھراواں دے نام ہی سارا کچھ لوا دیو. ذہن بنایا جاتا نا تیاں دا, اور رہن دیو تسی کی لینا, بھراواں نوں دے دیو. بھراواں نوں مل جوے تے اے راضی نے, نہ ملے تے بھیناں نوں ملدا ہی نہیں. ملدا ہی نہیں. صحیح گل. ایڈی فرعونیت ذہن ہی سوار ہے. تو قرآن نہیں پڑھیا. تیاں دا حق ہے, حق تیاں نوں حق تو محروم کر دینے کافر. ہاں جنہ اپنے ہتھاں نال پوریا سی تو مسلمان ہے. اے او تیے جڑی تیرے گھر جدوں تک رہی نا, اے رحمت سی, رحمت. اس رحمت دا حصہ کوئی اپنے گھر رکھ. بہت اچھے مفتی صاحب, سلامت رہیے. ساڈی برادری دے وڈیاں نے آکھیا, میں کہیا وڈیاں بزرگاں نے یا وڈیاں چبڑاں نے؟ گل اوکھی ہن میں تانوں کداں دساں. وڈے بزرگ تیری گل, وہ کہندے بھائی قرآن چکو, جو قرآن چ لکھیا اوتے عمل کرو بس. تے جڑے وڈیاں کھچا ہون وہ کہندے نے کوئی نہیں یہ بھیناں تحفہ دیندیاں نے بھراواں نوں, ادا ہی نا. اور میں کہا زندگی دے اندر بھیناں نے تے تحفہ دیتا ہے, اج تائیں کوئی بھرا بھی وکھا جنے بھیناں نوں تحفہ دیتا ہو. ادا دا بھرا تے کوئی نہیں ہے. دوستو یہ بھی ظلم دی ایک داستان ہے, اینوں بھی چھڈو. اپنی جان تے بھی ظلم نہ کریا کرو.
نماز روزہ حج زکات یہ ضروری ہے. جدو جہاد فرض ہو گیا علماء نے اجازت دے چھڑی پھر جہاد بھی کرنا پائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ دوستان مکرم جھوٹ غیبت چغلی بدکاری بے حیائی بد نظری بد کلامی ہر چیز تو بچنا ہے. درود و سلام دی کثرت ولیاں دے نال نسبت یہ رکھنی ہے. اپنے مرن والے نوں دعاواں یاد رکھنا ہے. اپنے بڑیاں دا احترام کرنا ہے. چھوٹیاں تے شفقت کرنی ہے. یہ آج دا پیغام ہے اور یہ آج دی گفتگو سی. دوران گفتگو میری زبان چکو غلط کلمہ نکلیا. میں اپنے رب کو معافی کا طلبگار. اگر ٹھیک تھے تو میرا رب قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں. آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. بہت شکریہ.